پی ڈی ایم کیا کرے گی سینٹ الیکشن کے بعد؟ کچھ بھی نہیں، پی ڈی ایم کو کیا کرنا، وہ کہی تباہی مچا دیں گے ہم، نشستند و گفتند و برخاست، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو ان کا ساتھ دیا ہی نہیں۔ ڈسکا کا جلسہ اتنا شرمناک تھا کہ لاہور کا بھی نہیں تھا۔ لاہور میں تو خیر ایک مرکزی مقام ہے اور بہت پیسہ بھی خرچ کیا تھا، صوبے بھر سے لوگ لائے، اس کے باوجود کوئی مؤثر جلسہ نہیں تھا۔ ڈسکا میں ڈبل روڈ ہے، اس سڑک پہ سفر کیا ہے، بڑی اچھی سڑک ہے، بڑی مسلسل آبادی ہے ڈسکا سے لے کے سیالکوٹ تک، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گیپ آتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ آپ کو پتہ نہیں کہ سیالکوٹ پاکستان کا سب سے زیادہ خوشحال شہر ہے، جہاں کم از کم اجرتوں کا جو ہے وہ نہیں ہوتا نفاذ، اس لیے کہ وہ پہلے ہی بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ شہر خواندگی ایک زمانے میں جہاں انہوں نے خود ہوائی اڈہ بنایا، خود سڑکیں بنائی، خود ایئر لائن بنائی، اور وہ ایئر لائن منافع میں پی آئی اے کی طرح نہیں ہے، انہیں کو اگر دیتے ہیں پی آئی اے تو وہ چلا لیں گے۔ تو دو رویا سڑک ہے، مگر ایک طرف ٹریفک چل رہی تھی، لوگوں نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ یہ تو انہوں نے تحریک کیا چلائی، خود کو ایکسپوز کیا نا۔ اب دو جلسے بھی منسوخ کر دیے، اور یا اب کیا اسٹیبلشمنٹ پہ یہ دباؤ ڈالیں گے اور کیا سودے بازی کریں گے؟ دو شہروں میں جلسے منسوخ کر دیے، سرگودا میں، خزدار میں، اس لیے کہ ان سے ویسی ہی رسوائی ہوتی جیسی ڈسکا کے جلسے سے ہوئی ہے۔ وہ آدمی تو مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے لا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو شاید خاقان عباسی سارا، دوسری بات یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جلسے ناکام ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ سارا زور لگانا چاہتے ہیں جو شاید خاقان عباسی کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی ہے، اس پہ لانگ مارچ پہ میں نہیں کہہ سکتا، لانگ مارچ 23 مارچ کو ضرور ہو جائے گا، کہ 23 مارچ کا ہی کہا ہے نا؟ جی مارچ کی ڈیٹ ہی دی ہے۔ اچھا، تو وہ نہیں، غالباً 27 مارچ کو ہے، خیر مارچ کی ڈیٹ ہے، وہ آگے پیچھے انہوں نے کہا چینج ہو سکتی ہے، وہ سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل الرحمان کا لہجہ کیوں بدلا ہوا ہے، تھپکی ہے ایک عرب ملک کی، اور نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں۔ زرداری صاحب کا بھی لہجہ کچھ بدلا، زرداری صاحب نے وہ ظاہر ہے بارگیننگ، وہ زرداری صاحب کریں گے یہی، جب بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کر لیں گے، حکومت سے معاملہ کر لیں گے۔ تو وہ انہوں نے ان کو قائل کر لی، یہ خبر لیک ہوئی ہے، اور لیک کی ہے پیپلز پارٹی کے سورسز نے۔ ٹھیک، اب وہ سمے ایک تو یہ انہوں نے نواز شریف سے یہ کہا ہے کہ 20-25 آدمی اختیار وہاں سے خریدے جا سکتے ہیں، یہ کمال ہے، یہ جمہوریت خریدے جا سکتے۔ یہ جو لوگ پیپلز پارٹی تک گئے تھے اب وہ مایوس ہیں، عمران خان صاحب نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی، جنوبی پنجاب سے خاص طور پہ انہیں توقع ہے۔ اچھا، تو وہ اب تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ زرداری صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، نواز شریف صاحب پر ترس آتا ہے جو ان کی حالت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس، میں نہیں سمجھتا نو کانفیڈنس تو منظور بھٹو کے خلاف کبھی منظور نہیں ہو سکے، عمران خان کے خلاف کیا منظور ہوگی؟ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے اس سے بعد اشارے ملیں گے، یوسف گیلانی کے لیے یہی ہے نا کہ جی کوئی ووٹ خرید لیں گے جی، اور جناب اسے کامیاب کرا لیں گے اور پھر سینٹ کے چیئرمین بھی بنا لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہے۔ ہارون صاحب، نمبر گیم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی جو وہ بڑے پر اعتماد ہیں؟ دیکھیں جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، خریداری کرنے کے لیے تو وہ تیار ہیں، اب مطلب یہ ہے کہ وہ کریں گے تو حکومت ہمیشہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے، 2-4 ارب روپے حکومت کے لیے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اگر پیسوں سے خریداری کریں تو وہ بھی کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بے نظیر کی حکومت برطرف ہونے کے بعد 90 میں جو حکومت بنی تھی تو اس میں بہت سے وڈیرے شامل ہو گئے تھے۔ ہارون صاحب، پی ڈی ایم کے اوپر ہی بات ابھی مزید کریں گے، پی ڈی ایم کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ سینٹ الیکشن ہے، پھر اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کے اندر رمضان المبارک ہے، پھر کون سا لانگ مارچ اور کیسے؟ وہ کوئی میرا اندازہ ہے کہ تیاریوں میں تاخیر ہوگی، زور تو پورا لگائیں گے، جو نون لیگ کے ذرائع وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ساری توجہ اس پہ مرکوز کر دیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زرداری صاحب پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے بھی نہیں، اب سندھ سے کتنے لوگ وہ لا سکے گی؟ ظاہر ہے وہ جتنے ممکن ہے، گرمی شروع ہو چکی ہوگی سندھ میں، مارچ میں شدت کی گرمی ہوتی ہے مارچ کے آخر میں، تو جمعیت علماء اسلام ہی کوئی آدمی لائے تو لائے، اگر اس کو سرمایہ فراہم کر دیں مولانا فضل الرحمان کو۔ پھر ہی کچھ اب ان کا 11-12 اپریل کو
رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی 13 رجب شروع ہو گیا نا, رجب شروع ہو چکا ہے جی بالکل. اور رمضان المبارک سر پہ کھڑا ہے. تو وہ شیخ رشید نے بڑا افسوسناک بیان دیا ہے کہ جی ہم نے آنسو گیس ٹیسٹ کر لی ہے. مطلب یہ ٹیسٹ انسان ٹیسٹ کرنے انہوں نے کہا ابھی اور بھی پڑی ہے, ابھی اور بھی پڑی ہے. مطلب یہ تو دھمکی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا تھا حلوہ کھلاؤں گا آپ آئیں گے لیکن میں یہ واپس لیتا ہوں. چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹیسٹ کر لی ہے. یہ انسان ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, یہ لیبارٹری کے چوہے تھے. یہ سرکاری ملازم جو تھے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, ان کے رویے سے اختلاف ہوئے, مطالبات ان کے بالکل درست ہے. تو یہ کتنی کیلسنس ہے. عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان پہ مشکل وقت آیا, جب پہلا آدمی انہیں چھوڑے گا وہ شیخ رشید صاحب ہوں گے. ہاں بالکل. تو یہ اتنی بے دردی جو انسانوں کے بارے میں, یہ پتھر کا دل چاہیے یہ فکر کہنے کے لیے کہ ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے. یعنی یہ کیڑے مکوڑے تھے. اینی ہو مولانا فضل الرحمان کو اپنا مسئلہ درپیش ہے. دیکھیے ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ مدارس میں اور پارٹی کارکنوں میں اتنی پذیرائی مولانا شیرانی کی ہوگی اور ان کے ساتھیوں کی کہ وہ کوئی جلسہ جلوس کر سکیں. لیکن آج تو کمال ہو گیا, انہوں نے جلسہ جلوس کیا ہے اور وہ مینشنیبل ہے اور چینلز نے وہ چلایا ہے اور انہوں نے تنقید کی ہے بہت مولانا فضل الرحمان پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مستقل ان کے لیے مسئلہ بنا رہے گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے پارٹی سے جو دھڑے الگ ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کمزور پڑتے جاتے ہیں, کیونکہ دھڑا پارٹی نہیں جز کل نہیں بن سکتا. لیکن یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا شیرانی کی کافی پذیرائی ہے, ان کی رسپیکٹ ہے اس لیے کہ اس میں بنیادی طور پر ایک خاص مکتب فکر کے علماء کا عمل دخل ہے. ٹھیک. اب وہ اگر مولانا شیرانی کو اہمیت دیتے ہیں اور کچھ تحرک دکھاتے ہیں, عمر تو ان کی کافی ہے لیکن باہمت آدمی ہیں, تو مولانا فضل الرحمان تو اپنی پشت کی حفاظت کریں. کہ لشکر پر اگر پیچھے سے حملہ ہو جائے تو وہ لڑے گا کیا؟ اور ادھر اس مسئلے میں اس کا میرا خیال ہے ایک نتیجہ تو لازمی نکلے گا, بہت سے لوگ بے دل ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہوتا, اس طرح کی پارٹیوں میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ٹوٹ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں. بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں, الیکشن لڑنے والے جا سکتے ہیں, ورکر نہیں جاتے, ووٹر نہیں جاتا. لیکن بے دل ہو کے لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ 90 کے الیکشن میں ہو چکا ہے, غالباً 96 میں بھی یہ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. بہت تھوڑے لوگ ان کے جیت سکے. اور ہمیشہ سے مولانا شیرانی کافی مضبوط رہے ہیں جمعیت کے اندر. ہاں مضبوط رہے ہیں, اور یہ انہیں آسودہ رکھتے تھے. نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنا دیا, MNA بنا دیا فیصلوں میں انہیں. لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے نا, جب آپ کو منمانی کرنی ہوتی ہے اپنے خاندان کے لوگوں کو. اب وہ بھائی کو پھر سینیٹر بنا دیا ہے, بیٹا پہلے MNA ہے, خود بھی یعنی MNA کا الیکشن لڑتے ہیں, اور باقی بھی خاندان جو ہے وہ ظاہر ہے ایسی سچویشن میں غالب آتا ہے. جب آپ کو کوئی اصول اور نظریہ نہ ہو تو پھر خاندان غالب آنے لگتا ہے, آپ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے.